نظر بد، ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میں تھوڑے سے دکھی دل کے ساتھ طبیعت پر بوجھ لے کر آپ سے بات کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ بھی میرے اس دکھ میں شرکت فرمائیں گے۔ اس زمانے میں جب میں بہت چھوٹا تھا تو میری بڑی آپا جو نظر بد پر بڑا اعتقاد رکھتی تھی، اور میں اس وقت باوصف کے بہت چھوٹا تھا اور میں نظر کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا تھا، لیکن چونکہ میرے بڑے بھائی مجھے سیر کے لیے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، میں نیلی نکر پہن کر اپنے سنہرے بالوں کے ساتھ کچھ بابا سا بنا ہوا ساتھ چلتا تھا، تو میری آپا کہتی تھی ٹھہرو میں اس کے ماتھے پہ تھوڑی کالک لگا دوں کہیں نظر نہ لگ جائے۔ لیکن میں سمجھ سے بڑا گھبراتا تھا، کئی گھرانوں میں نظر بد کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، میں کالک لگانے سے گھبراتا تھا کہ جی میرے ماتھے پر کالک کیوں لگائی جاتی ہے۔ میری چھوٹی آپا اس پہ یقین نہیں رکھتی تھی، اور جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا تو مجھے پتہ چلا یہ ماتھے پہ کالک نہیں لگاتے بلکہ نظر بد سے دور کیا جاتا ہے۔ میری ماں سرخ مرچیں لے کر جلتے ہوئے توے پر رکھتی تھی یا کوئلے پر رکھ کر کہتی تھی کہ ان کے جلنے سے بدبو آئے گی تو نظریں نہیں ہے تو پھر نظر نہیں ہے۔ میرے والد صاحب اور میرے بھائی ان کے اعتقاد پہ بہت ہنستے تھے کہ یہ کیا فضول بات ہے، نظر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میری نانی کہتی تھی کہ تمہارے ماموں اعجاز اور تمہاری ممانی رضیہ جو سوات میں موقع پر ہی جاں بحق ہوئے تھے جب ایک درخت کی ان کی کار پہ آن گرا، انہیں نظر لگ گئی تھی۔ اس بارے میں میری ماں بتاتی ہیں کہ ہم نے ان کو ایسے ہی بتایا تھا، ان کی کار پر کوئی درخت نہیں گرا تھا بلکہ سڑک کنارے ایک بلڈوزر کھڑا تھا۔ جب ان کی کار گزری تو بلڈوزر کا مٹی اٹھانے والا بھاری بھرکم جو چمچہ ہے عین ان کی گاڑی پہ گر گیا جب وہ ان کے نیچے سے گزر رہی تھی۔ ایسی بہت سی کہانیاں زندگی میں چلتی رہتی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوں گی، لیکن ہم تعلیم کی وجہ سے ایسی کہانیوں پہ کچھ زیادہ اعتماد نہیں کرتے۔ ایک وقت ایسی صورتحال میری زندگی میں بھی پیدا ہوئی جب میں بری طرح نظر آ گیا۔ میں بڑا ہو چکا تھا اور لکھ پڑھ چکا تھا، یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو گیا تھا۔ اس واقعے میں مجھ پر اس قدر بوجھ پڑا اور میں نے گھبرا کر اور سر جھکا کر اس بات کا اعلان کیا، جی واقعی نظر بد کوئی چیز ہے اور نظر لگانے والا بڑی اہتمام کے ساتھ پلان کر کے نظر لگاتا ہے، یہ نہیں کہ اتفاق سے نظر لگ گئی۔ نظر لگانے والا اندر سے بڑا کینہ پرور ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے۔ 1950 اور 52 کے قریب ہم پہلی مرتبہ مشرقی پاکستان گئے۔ ہم نے 4-5 دن وہاں گزارے۔ پہلی مرتبہ ہم نے جی بھر کے کیلے کھائے۔ جب ہمارا وہاں سے لوٹنے کا پروگرام ہوا تو واپس آنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایسی محبت کرنے والے لوگ تھے جو خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم واپس جائیں، لیکن ہمیں مجبوراً واپس آنا پڑا۔ اللہ نے ہماری خوشی ایک بار پھر پوری کی کہ ہمیں 8 ماہ کے بعد دوبارہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ ہم بہت سارے شاعر، ادیب اور رائٹر تھے جو ایک اجلاس میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے۔ ہمیں وہاں حد سے زیادہ محبت ملی، اور ہمارے وہ بھائی ہمیں ایسی چیزیں کھانے کو دیتے تھے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں کھائی۔ بنگال اکیڈمی والوں نے ہمیں کہا کہ اشفاق صاحب ہم نے آپ کے لیے ایک بڑا پھل رکھا ہے جو ناریل سے بھی بڑا ہے، اس کو کاٹیے گا لیکن احتیاط سے کیونکہ یہ پیچھے پڑ جاتا ہے اور اسے ہم کٹہل کہتے ہیں۔ جب میں نے چھری سے کاٹنا شروع کیا تو ایک بار چھری چلائی لیکن اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ بھائی صاحب، دنیا کی کوئی پاورفل گوند اگر کہیں سے نکلتی ہے تو وہ کٹہل سے نکلتی ہے۔ وہ سب ہمیں کہتے تھے داڑھی والا ہاتھ آدمی اسے کاٹے بھی نہ، کیونکہ اس کے کاٹتے ہوئے اگر داڑھی کو ہاتھ لگا تو وہ نوچ کے نکالنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہاں ہم نے خوب کٹہل کھایا۔ میں نے اپنے استاد غلام مصطفیٰ تبسم سے کہا کہ جی میں ہوٹل سے نیچے گیا تھا، آپ کے لیے انناس لایا ہوں۔ میں نے 2 انناس دھاگے کے ساتھ باندھ کر لٹکا رکھے تھے۔ وہ کہنے لگے ان کو کیوں تو لے کر آیا؟ میں نے کہا جی ہاں آئے تو انناس تو کھائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ کتنے کے آئے؟ میں نے کہا جناب 1 روپیہ 10 آنے کے 2 انناس۔ وہ غصے میں اگر کہنے لگے اسے کاٹے گا تیرا باپ، ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ اسے کاٹتے کیسے۔ میں نے کہا جی وہ بھی طے کر کے آیا ہوں، ابھی ہوٹل میں کام کرنے والا لڑکا اوپر آئے گا 2 انناس اور لا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے ارے ہم برباد ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں جناب، فریج میں رکھ کے کھائیں گے، شوق سے کھائیں گے، کیسا موقع کہاں کہاں ملتا ہے۔ چنانچہ وہ لڑکا آیا، اس نے کاٹ کے تشتری میں رکھ کے کہا، اور قیام وقت کے لیے ہمارے اور ہمارے میزبانوں کی وجہ سے ایک عید کا سما تھا۔ وہاں محبت کی اتنی بڑی دنیا آباد ہو گئی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے محبت کا ایسا مظہر نہیں دیکھا۔ وہاں پر ایک بیوی جس کا نام اومان تھا، اس نے ہمیں علامہ اقبال کی نظم پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دہن، مجھ کو پھر افسانوں پہ اکسانے لگا مرغِ چمن سنائی۔ ایسی خوبصورت آواز اور اچھی انداز میں ہم نے نظم نہیں سنی تھی۔ اس موقع پہ مجھے انشا جی کہنے لگے ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں بھی کچھ آنا چاہیے، یہ اقبال کی نظم کتنے اچھے سے گا رہی ہے۔ بہرحال ہم نے مشرقی گان، پاکستان کا ایک گانا اپنے پاکستانی بھائی سے سیکھا، اور وہ یہ تھا اللہ میغ دے پانی دے چھایا دے توئی، ہو اللہ میغ دے پانی دے چھایا دے توئی۔ ہم یہ شعر گا تو لیتے تھے لیکن اللہ کہنے کا خوبصورت انداز انہی کو ہی آتا تھا۔ خواتین و حضرات، کیا آپ نے کسی سندھی کو اللہ کہتے ہوئے سنا ہے؟ جب کوئی سندھی اپنی کسی نظم میں یا کلام میں اللہ کہتا ہے تو میں اس پہ قربان ہو جاتا ہوں، یعنی میرے اندر اتنی طاقت نہیں رہتی میں نے اس اللہ کا اچارن، اللہ کا تلفظ اور لفظ کی قرأت اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں سوائے سندھیوں کے کسی کے منہ سے نہیں سنی۔
ایسے ہی ہماری مشرقی پاکستان کے بھائی وہ وہاں ادا کرتے تھے. میں نے وہاں سے سائیکلیں لی. وہ اپنا گھر تھا, میزبان اپنے بھائی تھے. صبح سویرے سائیکلیں نکلتے, سائیکلیں چلاتے ہوئے گانا گاتے پھرتے, جس کا ترجمہ کچھ ایسے تھا کہ اے اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں اور تیرا ہی نام بار بار لیتے ہیں. ہم اپنی اونچی اونچی میٹھی میٹھی آوازوں میں گانا گاتے, پھر ہمارے ساتھ گانا گانے والے احمد راہی کی آواز تو بالکل ہی بیٹھی ہوئی تھی. پھر آہستہ آہستہ ایسا لگتا جس میں توانائی بڑھتی ہی جا رہی ہے. میں نے اس وقت بھی محسوس کیا کہ ایک نظر, جو نظر بد والی آنکھ کہلاتی ہے, تیسری آنکھ وہ ہم کو دیکھ رہی ہے. اس آنکھ نے باقاعدہ پلان کر کے, منصوبہ بندی کر کے ہمارے درمیان تفرقہ ڈالا. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ مشرقی پاکستان کی سرحد سے تقریباً 60 میل فاصلے پر ایک شہر ہے. خواتین حضرات, بر اعظم ایشیا کے اندر اگر کوئی دہشت گردی کا مرکز پہلی مرتبہ قائم ہوا تو وہ اگرتلہ میں ہوا. وہاں تیسری آنکھ نے بڑی ہمت سے محنت کر کے کارروائی کی, ہماری نفرتیں پھیلائیں, غلط فہمیاں پھیلائیں, اور پھیلتے پھیلتے وہ تانا بنا کہ وہ دہشت گردی اس علاقے میں نہ رہی بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی چلی گئی. وہاں سے نکل کر سری لنکا میں چلی گئی. وہاں کے ٹرینڈ کیے ہوئے دہشت گرد باہر نکل آئے, دوسرے علاقوں پر حملہ آور ہوتے رہے. بڑی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے والوں کو ذلیل و خوار کرتے انہوں نے میرے انہی بھائیوں کو, جن کے ساتھ مل کر ہم گانا گاتے تھے, جن میں ہم نے قدرت اللہ شہاب کو بھی ملایا تھا, ان سے میٹھا دہی کھاتے تھے. اور وہ جتنا میٹھا اچھا بناتے ہیں, اس سے اچھا میٹھا میں نے کبھی نہیں کھایا, آپ نے بھی کبھی نہیں کھایا ہوگا. ان کے اور ہمارے دلوں میں غلط فہمیاں ڈال دیں. تو تیسری نظر بد والی آنکھ نے وہیں سے ہمارے اپنے دوستوں, چاہنے والوں کو مکتی بہانی کا نام دے کر ان سے ٹریننگ شروع کروائی, جس میں انڈین فورس کے آدمی بھی تھے. انہوں نے بھی مکتی بہانی کی وردیاں پہن رکھی تھی. بہرحال انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے ہمیں اپنی نگاہوں میں بھی پامال کر دیا, شرمندہ کر دیا. سارا الزام اور بوجھ اٹھا کر ہمارے پر رکھا اور ہم اس کا بوجھ اٹھائے آج تک پھر رہے ہیں. یہ ان کا بڑا کمال ہے. شرمندگی نے کس طرح آپ پر, آپ کی نفسیات پہ اثر ڈالا ہے, وہ لوگ اچھے سے جانتے ہیں. لیکن ایشیا کے اور پاکستان کے لوگ نہیں جانتے کہ دہشت گردی کا جو پہلا اڈہ اور مرکز قائم ہو وہ کہاں ہوا, جہاں سے دہشت گردی کی شاخیں پھوٹی تھی. جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پہلا مقام اگرتلہ ہی آتا ہے. مجھے ہالینڈ میں ایک بھارتی دوست ملے. انہوں نے کہا ایک ظلم تو تم نے کیا اور بڑی چالاکی کے ساتھ کیا, لیکن یہ فن تم نے ہماری اجتماعی زندگیوں پہ کیوں اپلائی کیا؟ وہ کہنے لگے جناب اگر کمال بات ہم آپ کو بتائیں تو ہمارے پاس کیا رہے گا. ہم تو ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں. ہمارا تو مقصود ہی یہی ہے کہ پاکستان جغرافیائی طور پہ ہندوستان سے دور رہے یا پھر اس کے ساتھ مل جائے. چٹاکانگ میں دریائے ہگلی کے کنارے ایک بزرگ معیز الدین شازی تھے. وہاں انہوں نے کٹیا ڈالی تھی. ہم سب ان کو سلام کرنے کے لیے گئے. اس زمانے میں نظر بد کے معاملوں کو نہیں مانتا تھا. وہ ہم سے بڑی محبت سے ملے. سوکھے اور دبلے سے تھے. ان میں روحانی طاقت ظاہری طور پر نظر آتی تھی. بڑی شائستہ گفتگو کرتے تھے. وہ ہم سے دین کی, ایمان کی, یکجہتی کی باتیں کرتے رہے. جب ہم اجازت لے کر چلنے لگے تو انہوں نے انگلی سے ہمارے ماتھے کے اوپر کچھ لکھا. ہم اس کو مانتے نہیں تھے, لیکن ایک بزرگ محبت سے کر رہا ہے تو انکار کیسے کرتے. ابن انشا نے کہا میں نہیں لکھواتا. وہ ایک طرف کھڑے ہو گئے. جمیل الدین علی نے کہا کہ جی میں نے لکھوا تو لیا, میں مانتا نہیں. میں نے کہا نہیں جی میں لکھوا بھی لیتا ہوں, مان بھی لیتا ہوں, میں سمجھتا ہوں بڑی برکت بھی ہے. میں تو بعد میں بھی ان کے پاس حاضر ہوتا رہا. تو ایک بار چٹاکانگ میں فیض احمد فیض سے ملا تو انہوں نے کہا اشفاق میں تجھے ایک دنیا کی مزیدار ترین آئس کریم کھلاتا ہوں. اور انہوں نے ایسی آئس کریم لا کے دی جو ہم نے واقعی پہلے کبھی نہیں کھائی تھی. میری بیوی نے کھاتے ہی کہا کہ اشفاق صاحب یہ دودھ دہی تو ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے, یہ اتنی مزیدار آئس کریم یہاں کیسے بنتی ہے؟ اس پر فیض احمد فیض نے کہا کہ سارا دودھ دہی تو تم کھا جاتے ہو, آئس کریم کیسے بنے گی؟ میں نے آئس کریم کھلانے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا آئیں اب میں آپ کو ایک بابے سے ملواتا ہوں. وہ بڑی محبت کے ساتھ چل پڑے. اب میں عمر کے اس حصے میں جب ان باتوں کو, اپنے ملک اور بھائیوں کو سوچتا ہوں تو میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جتنا بڑا ظلم ہماری ذات پر ان بھائیوں سے جدائی کی صورت میں ہوا ہے, اس سے بڑا ظلم کرۂ ارض پہ کسی قوم پہ نہیں ہوا. اور صورتحال یہ ہے کہ چور چتر بھی بن گیا. میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.